بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا نسوح یا نسوحا. وہ تھا تو مرد, لیکن دبلا پتلا, اس کی داڑھی بھی نہیں تھی, آواز بھی نسوانی تھی. تو اس نے ایک کام شروع کیا. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ وہاں حمام, زنانے حمام ہوتے تھے, بنی اسرائیل کا واقعہ. تو وہ وہاں اس کو سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ فیمیل ہے, تو یہ وہاں خواتین کو مساج اور دھلانا یہ وہ کیا کرتا تھا. تو کیا ہوا کہ اس کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ میں غلط کرتا ہوں, بٹ اس کے مساجنگ کا اتنا اچھا اس کا ہاتھ تھا کہ وہ لوگ پسند کرتے تھے خواتین کہ یہ کیا کرے. ایک دفعہ بادشاہ کی بیٹی اس حمام میں آئی, اس کو بھی پتہ چلا بھائی یہاں بہت اچھا مساج کرنے والی کوئی خاتون ہے. خیر جی اس نے اسے کیا, اس کو بہت اچھا لگا یہ. بہرحال جی اتفاق سے اس بادشاہ کی بیٹی کا کوئی قیمتی ہار گم ہو گیا. جب وہ قیمتی ہار گم ہو گیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ بھی سب کی تلاشی لی جائے گی. اب یہ ڈرا کہ یار تلاشی لی جائے گی تو میرا تو راز کھل جائے گا, میں تو عورت نہیں مرد ہوں. تو سب کو چیک کر لیا کہ یہ چھا کے اندر کہیں چھپ گیا. وہاں چھپ کے اس نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ تو آج میری لاج رکھ لے پروردگار, میں تجھے پکا وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. ابھی یہ دعا کر ہی رہا تھا اور آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جو اس کے ہرکارے وہ ڈھونڈ رہے تھے اس کو, اچانک آنے لگے تو غیب سے باہر سے آواز آ گئی, او جی ہار مل گیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ بچ گیا. اب یہ وہاں سے بھاگا. جب یہ وہاں سے بھاگا نا تو یہ چھپ گیا. اس نے پھر اس حمام میں جانا چھوڑ دیا. اس کو بلایا جانے لگا, یہاں تک کہ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ بھائی وہ کدھر ہے, وہ خادمہ کہاں چلی گئی. تو بولا کہ جی وہ نہیں آنا چاہ رہی, اس کے ہاتھوں میں درد ہے. اس نے بہانہ شانہ بنا کے وہ شہر ہی چھوڑ دیا. شہر سے باہر جا کے پہاڑ پہ اس نے اپنا چھوٹا سا ایک جھونپڑا سا بنا کے وہاں رہنے لگا. اب کیا ہوا کہ جی ایک دن وہاں یہ رہ رہا تھا تو اس نے وہاں توبہ طلع کر لی اور بڑا لوگوں کی خدمتیں کرنے لگا, آنے جانے والوں کی خدمتیں کرتا تھا, تھوڑا بہت اس نے ذریعہ معاش کچھ بنا لیا. تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا, وہاں ایک بھینس اس کے پاس, اس کی جھونپڑے کے پاس سے گزری. اس نے کہا پتہ نہیں یار کس کی بھینس ہے, تو یہ بھینس کو میں رکھتا ہوں, کوئی نہ کوئی ڈھونڈتا آئے گا تو میں دے دوں گا اس کو. خیر جی وہ بھینس کا مالک تو آیا کوئی نہیں. تھوڑے دنوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا. وہ قافلے نے کیا کیا کہ وہ بہت پیاسے تھے, اس نے اسی بھینس کا دودھ وغیرہ نکالا, ان کو اچھے سے, وہ بہت ان کی خاطر مدارت کی. وہ سارے تھے تاجر, بڑا خوش ہوئے. انہوں نے جس کو خوب پیسے, جاتے ہوئے خوب پیسے دیے اور پیسے دے کے نواز کے چلے گئے. اس نے کیا کہ اس پیسوں سے مزدور بلوائے, وہاں ایک کنواں کھدوا لیا. کنواں کھدوایا, پانی وہاں اس وقت نہیں ہوتا تھا, پانی بڑی نایاب چیز تھی. بہرحال جی پانی وہ اس کے ارد گرد آبادی بن گئی, گھر بن گئے, بار بن گئے, لوگ آنے لگے, کہنے لگے یار یہ بڑا نیک آدمی ہے. اب یہ سب کی خدمت گزاریاں کیا کرتا تھا. اس کی خدمت گزاری, اس کی عبادت گزاری کا شہرا وہاں اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا, جس کی کہ وہ بیٹی بھی تھی. بادشاہ نے اس کو بولا یار اس کو بلاؤ, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, بڑا نیک آدمی ہے. تو اس کو پتہ چل گیا بادشاہ بلا رہا ہے. اس نے بولا جی میں نہیں آ رہا. بادشاہ کو بولا میں نہیں آ رہا, میں نہیں ملنا چاہتا, مجھے پسند نہیں. بادشاہ نے کہا یار اتنا بے نیاز, ہم بادشاہ ہو کے بلا رہی ہیں, نہیں آ رہا. بادشاہ نے کہا ہم آئیں گے اس سے ملنے کے لیے. بادشاہ چلا آیا, اللہ تعالیٰ کا کرنا. وہ بادشاہ اس کے قریب, گھر کے قریب پہنچتے اس کے وفات ہو گئی. جب وفات ہو گئی تو بادشاہ کے مصاحبوں نے کہا کہ یار یہ ہے, چلو اسی کو بادشاہ بنا دو. اس کو بادشاہ بنا دیا گیا. جب یہ وہاں پہنچا تو اس کو بادشاہت مل گئی. بادشاہت ملنے کے بعد اس کی بیٹی کو بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ تو وہی ہے اور ایسا ایسا ہے. تو اس کو, اس کی نکاح, اس نے جو بیٹی نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دو افراد, ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ بادشاہ سلامت, یہاں کچھ عرصے پہلے میری ایک بھینس کھو گئی تھی, وہ مجھے مل نہیں رہی. بولا وہ بھینس تمہاری تھی؟ اب ایسا ہے کہ اسی بھینس کی وجہ سے میں نے کو اتنا ساز و سامان ملا تھا, چلو ایسا کرو یہ میری آدھی سلطنت یہ تم لے جاؤ. تو وہ پھر بندہ کہنے لگا کہ نہ میں انسان ہوں نہ وہ بھینس انسان تھی, ہم اللہ کی طرف سے جو مقرر کردہ فرشتے تھے جو تجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ تو نے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ تو گناہوں کی طرف نہیں جاتا. اور پھر اس نے جو ہے نا ان کہا کہ ہم تجھے یہ دینے کے لیے آئے ہیں, اب تو یہاں کی بادشاہت حاصل کر. بنی اسرائیل کا وہ عابد ترین شخص نسوح تھا, اسی لیے توبۃ النصوحہ فرمایا گیا کہ توبۃ نصوح. اس نے لذت چھوڑی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بیوی عطا کر دی. اس نے گناہ چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی. آج ہم بہت عجیب طریقے کے لوگ ہو گئے, ہم گناہوں سے چھوٹنا یا دور ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں.